السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ بھائیو، کل مقدمے کے طور پر حج سے پہلے حاجی کو کیا کچھ کرنا ہے اس ضمن میں ذکر ہوا تھا کہ بے شک انسان خطا کار ہے۔ بے شک انسان خطا کار ہے، اور لیکن وہ خطا کار اللہ کے ہاں لائق گرفت نہیں جس کو توفیق ہو اللہ سے توبہ کی۔ اور توبہ کی شروط میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے کیے پر نادم ہو، پشیمان ہو، شرمائے۔ اگر کہا جائے تم نے ایسا کیا ہے تو کہے ہاں بھائی ہمیں بہت بڑی ندامت ہے اور کچھ، پھر اس کے بعد اس کے چھوڑنے کا عزم کر لے، پورے طور پر چھوڑنے کا عزم کر لے، یہ بہت بڑی چیز ہے، اور ہمیشہ اس کو نہ کرے انشاءاللہ۔ اور اگر کسی آدمی کا حق اس کے اوپر ہے تو اس کو ادا کر دے۔ تو اس ضمن میں ذکر کر رہا تھا میں کہ توبہ کی شرط ہے کہ عزم کر لے چھوڑنے کا، کیونکہ انسان غلطی کرتے ہوئے اس کا ایمان بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ بعض نے ذکر کیا تھا کہ بعض صحابہ نے کہا ہے کہ اس کا ایمان نکل کر کے دل سے چھتری کی طرح اس کے اوپر آ جاتا ہے، پھر جب وہ غلط کام زنا وغیرہ کر کے چوری کر کے فارغ ہوتا ہے تو پھر وہ ایمان واپس آ جاتا ہے۔ جب ایمان واپس آتا ہے، اگر واقعی اس کا ایمان کھیل نہیں ہے، اس کا ایمان ایک حقیقت ہے، تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے اس پر نادم ایسا بھی ہو جاتا ہے جیسا کہ حضرت معاذ کا میں نے ذکر کیا تھا، معاذ بن مالک اسلمی، ان سے زنا کا صدور ہوا اور وہ کوئی گواہ نہیں ان کے اوپر، کوئی کھینچ کے مجلس مبارک پیارے رسول کی مجلس میں لے کے آیا نہیں، ان کا ایمان مجبور کر کے ان کو کھینچ کے لے آیا پیارے رسول کے پاس، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ انی زنیت فطہرنی، اے اللہ کے رسول میں نے زنا کیا، مجھے پاک کر دیجئے۔ پیارے رسول نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، پھر پیارے رسول کے چہرے مبارک کی طرف آئے، یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ دیکھیں کتنا بڑا احساس۔ اور یہ میں ایک پہلو رکھیے کہ صحابہ اگرچہ غلطی کرتے تھے، لیکن کوئی کہے کہ صحابہ معصوم نہیں تھے، ٹھیک ہے معصوم نہیں تھے، لیکن ان کا ایمان اتنا بڑا تھا کہ اگر کوئی غلطی صادر ہو تو اپنے کو قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اور یہ ایک عام صحابی، یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ صحابہ سب کے سب اللہ ان سے راضی ہے، اور وہ جب ان کے دروازے پہ ہم ایک طالب علم کی حیثیت سے پہنچتے ہیں کہ اس حدیث کو فلاں نے بیان کیا، دیکھا جاتا ہے ان کے بارے میں ان کے ہمسروں نے، ہم عصر نے کیا خبر دی ہے، اچھے ہیں یا جھوٹ بولتے تھے یا سچے ہیں دیندار ہیں۔ دوسرے تیسرے جب صحابہ کے دروازے پہنچ جائیے تو پھر دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ صحیح سچے تھے یا جھوٹے تھے، نہیں، وہ دروازہ اتنا مضبوط ہے کہ وہیں سے آپ کو رک جانا ہے۔ اور اس کی دلیل کی ایک عام صحابی تھے، معاذ بن مالک اسلمی، ایک عام صحابہ تھے، جس دلیل سے ہمیں یاد آتا ہے کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ صحابہ معصوم نہیں تھے۔ دیکھیے معاذ بن مالک نے ایسا کیا، ٹھیک ہے معصوم نہیں تھے، لیکن ایک عام صحابی تھے، ان کی کوئی حدیث بھی پیارے رسول سے نہیں ہے۔ اگر یہ واقعہ نہ حاصل ہوا تو شاید وہ گمنام رہ جاتے۔ تو جب ان کا ایمان اتنا بڑا تھا تو پھر حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، جن کے بارے میں اللہ نے ان کے صدق کی، ان کے سچائی کی گواہی دی، کتنا بڑا ایمان ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئے پیارے رسول کے مجلس میں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ پیارے رسول نے میں چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، 3 اور 4 مرتبہ اس طرح کیا۔ تو اس کے بعد یہ بھی ایک مسئلہ ہے، قاضی یا کوئی فیصلہ کرنے والا حاکم کو فیصلے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، بہت پیچھ پچھوڑ کے
بہت ہی تحقیق کر کے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو پیارے رسول نے پوچھا زنا جانتے ہو سکتا ہے وہ سوچیں کہ جیسے ایک حدیث میں ہے پیارے رسول نے فرمایا ہے الید و زناح البطش العین و زناح النظر، آنکھ کی بھی زنا ہوتی ہے اور زنا ہوتا ہے، اور ہاتھ کا بھی زنا ہوتا ہے، پیر چل کر کے جاتا ہے اس کام کے لیے تو وہ بھی زنا ہے، والفرج یصدق ذلک یکذبہ، شرمگاہ سے اصل زنا ہوتی ہے، لیکن اگر اس سے کم ہوا تو چھوٹے گناہوں میں سے، اگرچہ بڑے گناہوں میں سے ہے لیکن وہ زنا کی طرح نہیں ہے۔ تو پیارے رسول نے پوچھا جانتے ہو زنا، کہیں ایسا نہ سن لیا ہو کہ یہ دیکھ لیا تو اس کو زنا کہہ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے سب کچھ کر لیا اس عورت سے کے ساتھ جس طرح آدمی اپنی حلال عورت سے کرتا ہے، وہ شادی شدہ تھے۔ تو یہیں آپ نے لفظ جو دیکھا جائے احادیث کو اکٹھا کر کے ایک مجلس میں پیارے رسول نے کتنی مرتبہ کئی الفاظ کے ذریعے سے تحقیق کی۔ تو کہتے ہیں زنا جانتے ہو زنا کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول ہاں، جیسے بیوی کے حلال بیوی کے ساتھ جو کام کرتا ہے آدمی جمع، اس طرح میں نے جمع کیا۔ لفظ آیا انکتہا، اللہ اکبر، نیک کے معنی جمع کرنے کو ہوتے ہیں۔ کیا تم نے ایسا کیا؟ کہا اللہ کے رسول ایسا جیسے سرمدانی میں سلائی داخل ہو۔ اب دیکھیے اس سے بڑھ کر کے کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد پیارے رسول نے کہا جاؤ ان کو پتھروں سے مار کے، کیونکہ اسلام میں یہی طریقہ ہے، لوگوں کی عزت آبرو اتنی قیمتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ زنا کر رہا ہے اور وہ شادی شدہ ہے پھر اس کو جینے کا حق نہیں، پتھروں سے مار کر کے اس کو کوئی معاف نہیں کر سکتا، حاکم وقت بھی معاف نہیں کر سکتا۔ پیارے رسول نے کہا لے جا کر کے ان کو، حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں لے گئے ہم لوگ تو جب فلما اذلقت الحجارہ، جب پتھر ان کے اوپر پڑا ہربا بھاگے، فادرکناہ فی الحرہ، ہم لوگ حرہ میں دور جا کر کے پکڑے ان کو اور پتھروں سے مار کر کے ان کو ہم نے ان کی جان لے لی۔ دیکھیے یہ مسئلہ اللہ کا شکر ہے دنیا میں تاریخ میں بہت دنوں سے چھوڑا جا چکا تھا۔ سعودی عرب نے ہم نے خود دیکھا، رجم کو دیکھا، اور قاتل کے گردن کے مارنے پر جب تلوار اٹھائی تو میں نے سر نیچے کر لیا، نہیں دیکھ سکا۔ جب اس کا سر الگ ہو گیا لوگوں نے کہا الگ ہوگا، میں بھاگا، دیکھا یہیں سے اوپر سے، وہ پہلے یہ بلڈنگ نہیں تھی، اوپر سے، اور یہی دروازے کے سامنے باب الملک کے ایک کھمبا تھا موٹا سا، اور اس کے ساتھ ایک گھڑی تھی، گھڑی ابھی جلدی دور کی گئی ہے، اس کھمبے کے ساتھ آدمی کو باندھ دیتے تھے اور رجم کرنے والے کو دیکھا مارتے تھے۔ آپ گزر رہے ہیں پولیس اٹھا کے پتھر دے رہے ہیں، مارو مارو پتھر، پہلے سے اگر اکٹھا ہو گیا صبح ہی سے لوگ سمجھ جاتے تھے، لوگ خبر دیتے تھے، آ کے لوگ دیکھنے کے لیے بھر جاتے تھے۔ تو بہرحال ڈاکٹر بیچارہ کمزور دل کا ایک تھا، ڈاکٹر بھی ایک ہوتے ہیں، جب وہ لٹک گئے سر ان کا ایسے لٹک گیا تو دیکھا ایسے تو کہتے نہیں ابھی زندہ ہے، دل چل رہا ہے، پھر مارو، یہاں تک کہ وہ آخر اللہ تعالیٰ سے پیارا ہو جاتا، اللہ کے ساتھ اللہ کے ہاں چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح حضرت معاذ کو لوگوں نے رجم کیا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ آدمی کو عزیمت اگر ہے، ایمان اس کا مضبوط ہے تو یقیناً ہمیشہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا اور وہ راضی نہیں ہوگا کہ دوبارہ یہ کام کرے۔ لیکن اگر وہ اس کا ایمان یوں ہی کمزور ہے تو جان بوجھ کر کے بھی غلطی کرتا ہے۔ انما التوبۃ علی الذین یعملون السوء بجہالہ، یعنی وہ ایک جہالت کا ایک مرحلہ آ جاتا ہے، آدمی کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، دماغ پہ ایک پردہ چڑھ جاتا ہے، تب وہ کرتا ہے۔ لیکن جب وہ پردہ کھلتا ہے تو حضرت معاذ کی طرح وہ اپنے جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ایک عورت آئی پیارے رسول کو، یہ تو مرد تھے، مرد، ایک عورت کے ساتھ ایسے واقعہ ہوا تو آئی پیارے رسول کے پاس، کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے بھی پاک کر دیجئے۔ پیارے رسول نے ان کو انسنی کر دی تو کہتی کیا ہے، اترید ان تردنی کما رددت معاذ، جس طرح معاذ بن مالک کو آپ لوٹانا چاہتے تھے اسی طرح مجھے بھی لوٹانا چاہتے ہیں۔ وہ قصہ ان کو یاد تھا۔ دیکھیے ایمان سے ایمان جاگتا ہے۔ تو پیارے رسول نے کہا کہ تم نے زنا کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو تم حاملہ ہو۔ تو بات تحقیق ہوئی تو وہ حاملہ بھی تھی۔ کہا نہیں، اس حالت میں غلطی تو تمہاری ہے، تمہیں پتھروں سے مارا جائے گا، شادی شدہ عورت تھی، لیکن جو پیٹ میں ایک بچہ تڑپ رہا ہے
اس کا کیا گناہ ہے؟ جاؤ جب اس کو جن دینا، پیدا کر لینا، تب آنا۔ پیدا کر لینے کے بعد جب آئیں تو کہتی ہاں یا رسول اللہ قد ولدت، تو میں نے ان کو، اب وہ پیدا ہو گیا بچہ، تو کہتے ہیں پیارے رسول کون اس کو دودھ پلائے گا؟ جاؤ دودھ پلا۔ دیکھیے اس، اگر آپ سوچیں شرعی نقطۂ نظر سے، شرعی قوانین کے تحت، جہاں تک نصوص قرآن و سنت اور صحابہ وغیرہ کے فتاویٰ ہیں کہ اس درمیان وہ 9 مہینے پیٹ میں، یا اگر پہلا مہینہ رہا ہو دوسرا مہینہ رہا ہو تو 7-8 مہینے پیٹ میں لیے تھے۔ جب پیارے رسول جب پیدا ہو گیا بچہ تو آئیں اور پھر پیارے رسول نے لوٹا دیا، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 سال دودھ پلانے کی مدت دی۔ اس درمیان اگر وہ ان کو شیطان دھوکہ دیتا ہے، ان لوگ صحابہ کے ایمان کی میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ اگر وہ چاہتی تو انکار کر دیتی، زنا نہیں کیا ہے، کوئی گواہ نہیں تھا، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیتے، لیکن نہیں، اصرار کر کے آئیں۔ جب 2 سال ہو گئے دودھ چھڑا دیا تو لے کے آئیں بچے کو، وفی یدہ کسرۃ من الخبز، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا۔ کہا اللہ کے رسول ابھی کھانے لگا ہے، تو پیارے رسول نے کہا اب وہ چونکہ دوسرے کا بچہ ہے تو شوہر قبول نہ کرے، یا ہو سکتا ہے شوہر نہ رہا، پیارے رسول نے کہا اس بچے کی پرورش کون کرے گا؟ کسی صحابی نے کہا میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر ان کے کپڑوں کو باندھا گیا پورے طور پر، عورت کو بھی دیکھا ہم نے یہاں مارتے ہوئے، پورے طور پر عورت کو باندھ دیا جاتا ہے تاکہ بے پرد نہ ہونے پائے، اس کا برقع تمام چاروں طرف سے باندھ دیا جاتا ہے اور اس طرح ماری جاتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ توبہ کی شرط یہ ہے کہ آدمی غلطی کر دے، لیکن غلطی کرنے کے بعد اگر ندامت ہو رہی، اس کا معنی ہے کہ اس کے اندر ایمان ہے، اور اگر غلطی پہ غلطی کرتا جا رہا ہے، توبہ بھی ظاہری طور پر کر رہا ہے، تو وہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور توبہ کے قبول کی شرط یہ بھی ہے کہ سورج جو ہے، سورج مشرق سے نکلتا ہے پورب سے اور پچھم میں ڈوبتا ہے، قیامت کے قریب سورج مغرب سے نکلے گا اور مشرق کو ڈوبے گا۔ اس سے پہلے اگر توبہ کر رہا ہے تو قبول ہوگا، اس کے بعد توبہ نہیں قبول ہوگی۔ اسی طرح دابۃ الارض جب آ جائے گا، ایک جانور نکلے گا، وہ نکل جائے گا، تب بھی توبہ قبول نہیں ہوگی، جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ کی روایت میں۔ تو میرے بھائیوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آگے کی زندگی جنت کی یا جہنم کی جہنم کی زندگی بہت سخت ہے، جنت کی زندگی پر اگر ہم توجہ کریں تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اسی مجلس میں، اگر ہم نے، اس میں کوئی شک نہیں، غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، کسی پر ظلم ہوا ہوگا، کسی کو ناحق مارا ہوگا، مشکل یہ ہے کہ الاعراف، اللہ تعالیٰ نے ایک کلام پاک میں بددعوں کے بارے میں دو علم اور تعلیم سے دور رہتے ہیں، الاعراب اشد کفرا و نفاقا، دیہاتوں میں رہنے والے کفر بھی ان کا سخت ہوتا ہے، نفاق بھی سخت ہوتا ہے۔ دیہات میں رہنے والے اپنے انڈیا، پاکستان اور کہیں کی بھی سوچ لیجئے، ان کے ہاں ذرا سا کچھ ہوا، ہمارے بچے کو مار دیا اس نے، چلو مار لو، ہو سکتا ہے ایک بچے کے ایک تھپڑ مارنے کی وجہ سے بیچارے کو 50 لاٹھیاں پڑ جاتی ہیں۔ یہ کبر ہے اور ایک نخوت کی وجہ سے ایسا ہو لیتا ہے۔ اس وجہ سے بھائی اگر ایسا ہوا ہے، ہم جانتے ہیں الحمدللہ، ہم جانتے ہیں کہیں اگر کوئی ہم لوگوں کے خاندان کے اوپر آواز اٹھا دیتا ہے، ہم نے خود اس کو بہت زیادہ بعد میں جب اللہ نے علم دیا، ذرا سا تو ایک اللہ بچائے، بہرحال ایک ہندو تھا، وہ مسلمان عورتوں کے ساتھ یا غریب عورتیں جو اس کے یہاں کام کرتی تھی، وہ استحصال کرتا تھا ان کا۔ بہرحال بھیجا لوگوں نے اپنے، میں نام نہیں لوں گا کس نے بھیجا، اپنے، بہرحال بھیجا اور رات کی برسات میں اس کو اٹھا کے لے آئے، اور وہ گرمی کے اندر کھیتیاں بوتے ہیں، بارش نہیں ہوتی ہے اس کی، پیاز وغیرہ کی، تو اس کے بیچ میں کنواں تھا، لا کر کے زندہ دفن کر دیا، بس اس پہ مٹی چلا دیا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد بارش ہوئی اور کھیتی کی جاتی تھی۔ آپ یقین جانیے لوگوں کا بیان ہے کہ جہاں اس کی کھوپڑی تھی، کھوپڑی جسم تھا، وہ کھیتی بہت ہی لہلہاتی رہتی تھی، تو بتاتے تھے لوگ۔ تو کہنے کا مطلب اس طرح ظلم ہوتا تھا معمولی، لیکن وہ بھی ظلم کرتا تھا، اس کا بدلہ تو یہی ہے، لیکن معمولی اگر کوئی انگلی اٹھا دے تو اس کو اوپر بھی ظلم ہوتا تھا۔ ایسا جیسے اپنے کیا لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ کی زبان میں، کیا کہ ہمارے یہاں مکھیا کہتے ہیں، بڑے لوگ جو ہیں
خان لوگ جو ہیں اپنی حیثیت جتانے کے لیے لوگوں کو اپنے نیچے رکھنے کے لیے سب کیا کرتے ہیں۔ اس قسم کا ظلم اگر ہوا ہے تو اللہ سے اسی وقت توبہ کریں اور کہیں اللہ تعالی ہمیں موقع دے کہ ہم ان سے جا کر کے معافی مانگیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں توبہ کی شرط یہ ہے کہ من کان عنده مظلمۃ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی پر اس نے ظلم کیا ہے، کسی بھائی کا مال لیا ہے یا اس کی آبرو پر حملہ کیا ہے، فَلْيَتَحَلَّلْهُ الْيَوْمَ، تو آج کے دن اس کو حلال کر لے، اس سے معافی مانگ لے، یا اس کو درہم اور دینار دے کر کے کہا آپ نے ہمیں گالی دیا تھا اس دن، ناحق ہمیں آپ نے لوگوں کے سامنے رسوا کیا تھا، 200 روپے لیے بغیر 2000 روپے لیے نہیں معاف کروں گا۔ تو پیارے رسول فرماتے ہیں قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، ایک وقت آئے گا قیامت میں حساب کے وقت کہ آدمی کے پاس نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا، اس سے پہلے دے لے کر کے اور اس سے معافی مانگ لو اور وہ تمہیں اس سے آزاد کر دے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کھڑا ہو کر کے تمہاری نیکیاں نہ چھینی جائیں۔ اور یہ اب ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتی، اگر اس کے پاس نیکیاں ہیں مظلوم کو لایا جائے گا، مظلوم کے ظلم کے برابر اس کی نیکیاں چھین کر کے مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ اگر باقی رہا کچھ اللہ کی رحمت کے ساتھ تو وہ جنت میں جائے گا، ورنہ جہنم میں ڈال کر کے تپا کر کے پھر اس کے بعد ایمان اور توحید ہے تو جنت میں جائے گا۔ من قبل اللہ یکون دینار ولا درہم ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتی، اس کے ظلم کے بدلے اس کی نیکیاں مظلوم لے کر کے مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ وَإِن لَّمْ تَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ، اگر نیکیاں نہیں ہیں تو مظلوم کے گناہ اس کے اوپر مزید لاد دیے جائیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو اور سخت عذاب ہوگا۔ اس وجہ سے چاہیے کہ ہم اسی مجلس میں یہ نیت کر کے جائیں، اگر کیا ہے اس طرح کا اور نیک نیتی سے اگر ہماری موت آ گئی اللہ معاف کرے گا انشاءاللہ، لیکن توبہ کر لیجیے، اللہ کے گھر میں توبہ انشاءاللہ رائے گا نہیں، لیکن یہ عزم ہو کہ ہم وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس سے معافی مانگیں گے۔ اس کے سامنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود، آپ جانیں آپ پیارے رسول سے بڑھ کے کسی کی حیثیت نہیں۔ ایک صحابی تھے، ایک مرتبہ پیارے رسول نے کہا کسی پر میں نے ظلم کیا ہو تو مجھ سے بدلہ لے لے۔ کہا اللہ کے رسول، ایک مرتبہ میں صف میں تھا، پیارے رسول کی سنت مبارکہ تھی، یہ سنت چھوڑی جا رہی ہے، صرف کچھ لوگوں کے پاس ہے، دیکھتے ہیں ہم الحمدللہ۔ کھڑے ہو گئے اور ایک میٹر فاصلہ ہے، ایک بالشت کا فاصلہ ہے ایک دوسرے کے درمیان۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان لوگوں کے کندھے ملا کر کے کھڑا کرتے تھے، صفوں کے درمیان داخل ہو کر کے اور ایسی صف سیدھی کرتے تھے کأنما یسوی بها القداح، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے آپ تیر کی لکڑی کو سیدھا کریں گے ہماری صفوں پر رکھ کر کے، یعنی صفوں کو میزان بنا کر کے تیر کی لکڑی سیدھی کریں گے۔ آپ جانتے ہیں تیر کی لکڑی اگر ٹیڑھی ہے تو ٹیڑھی جائے گی۔ تو ایک صحابی اٹھے، کہتے ہیں اللہ کے رسول، آپ نے ایک مرتبہ صف سیدھی کرتے ہوئے میرے پیٹ میں زوردار چونکا مارا تھا، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ سب تڑپ گئے اور ان کو ڈانٹنے لگے، کہتے ہیں نہیں ہم لیں گے بدلہ۔ تو کہا لے لو تم، تو کہا اللہ میرے پیٹ میں تم چونکا مار سکتے ہو؟ تو پیارے انہوں نے کہا میرا پیٹ اس وقت کھلا تھا جب آپ نے چونکا مارا تھا، آپ پیٹ کھولیے، پیٹ کھولے، جھک کر کے چومنا شروع کر دیا، یعنی ان کا ایک بہانہ تھا کہ پیارے رسول کے پیٹ کو چوم لیں۔ تو کہنے کا مطلب پیارے رسول نے خود اپنے کو پیش کیا۔ اس وجہ سے ہم اور آپ یا کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی پیارے رسول سے بڑی کرامت اور عزت والا نہیں ہے، تو ہر ایک کو چاہیے کہ اس کے بارے میں فکر کرے۔ قیامت میں جب کہ اس کا بہت سخت حساب ہوگا، 3 قسم کے دیوان ہیں، جیسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں 3 قسم کے دفتر پیش ہوں گے، دیوان، اور خود اس دفتر کے کئی نسخے ہوتے ہیں، فرشتے خود نقل کرتے ہیں ہماری باتیں، جو کچھ ہم کہتے ہیں، ما ينطق من قول الا لديه رقیب عتید۔ ایک دفتر تو فرشتوں کا ہے اور ایک نسخہ، ایک کاپی، جیسے کہتے ہیں کہ اس کتاب کے 3 کاپیاں کر دو، اس خط کے 3 کاپیاں کر دو،
تو ایک کاپی تو فرشتوں کی آئے گی، تو آدمی جب آئے گا جیسے حدیث میں ہے پیارے رسول ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تو ہنس پڑے. اب کوئی آدمی بغیر کسی ظاہری سبب کے ہنسے تو کوئی سبب ہوگا. مما ضحکت یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیوں ہنسے؟ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول، کہتے ہیں پیارے رسول ضحکت من، لفظ جو آیا ہے من جرأت العبد امام ربی، معنی یہ ہے جرأت ہی کا لفظ ہے کہ بندہ ایک آئے گا اور بڑی جرأت سے اللہ کے سامنے اپنی بات کہے گا. اللہ تعالیٰ جب اس کے اعمال کو فرشتوں کے لکھے کو پیش کریں گے، کہے گا لا اقبل الا شاہدا منی، میں اپنے علاوہ انسانوں کے علاوہ کسی کی گواہی نہیں مانو. یہ فرشتے تو پہلے سے دشمن تھے، ہمیں پیدا نہیں ہونے دیتے تھے. حضرت آدم کو جب پیدا کرنے کا آپ نے ارادہ کیا اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے کہا کیوں پیدا کرے گا، نحن نسبح لک ونقدس، ہم عبادت تیری کرتے ہیں. لا اقبل الا شاہدا منی، اپنے لوگوں میں سے ہمیں گواہی چاہیے. پیارے رسول ہنس پڑے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ فیختم علی فیہ، اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی. ویقال لارکانہ انطقی، ویقال لارکانہ انطقی، اس کے اعضاء سے کہا جائے گا بول کے بتاؤ کہ ہاتھ نے کس وقت کسی پر ظلم کیا تھا، اس ہاتھ نے کیا چوری کی ہے، اسی طرح پیر کہاں چل کر کے گیا تھا غلط کام کے لیے. فتنطق ارکانہ، پھر اس کے اعضاء بول کر کے گواہی دیں گے. تو کہیں گے، روایت میں آتا ہے کہ ان کنت اناضل، تم ہی ہمارے دشمن ہو گئے، تمہارے ہی لیے تو یہ سب کام کر رہا تھا. اس کے بعد جہنم میں اس کو ڈال دیا جائے گا اس کے عمل کے بدلے. یا اللہ کی رحمت ہو. تیسری فائل جو ہمارے اوپر تیار ہوتی وہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین جھنجھوڑ دی جائے گی. واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، انسان پاگل ہو کر کے کہے گا کیا ہو رہا ہے؟ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ اور پوری دنیا پہاڑ اور بلڈنگوں کا ہلنا جلنا یہ بہت بڑی چیز ہے. یوم ترونها تذهل كل مرضعة اما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، خوف سے حمل والی عورت اپنا حمل گرا دے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیارے رسول نے پڑھا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے بوجھ نکال دے گی. تفسیر کی گئی کہ جتنے مردہ ہیں اللہ نے کہا منہا خلقناکم، اسی زمین سے پیدا کیا ہے. ومنها وفیہا نعیدکم، اسی میں تمہیں لوٹائیں گے. ومنها نخرجکم تارۃ اخری، تو زمین سب مردوں کو پھینک دے گی. جب سور پھونکا جائے گا بھاگیں گے. یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی. ہم یقین کریں کہ جس زمین پہ ہم صلاۃ پڑھ رہے ہیں وہ زمین ہمارے لیے صلاۃ کی گواہی دے گی. لیکن اگر کسی بندے نے اس زمین پر کسی کا خون بہایا ہے، زنا کیا ہے، چوری کی ہے، اور کچھ زمین آ کر کے گواہی دے گی. تین فائل تیار ہو رہے ہیں اللہ کے بندے. کن فائلوں کا انتظار؟ کوئی فائل ضائع ہونے والا نہیں ہے کہ اس کو رشوت دے کر کے اور اس کو ضائع کرا دیا جائے، نہیں. اور حاکم جو ہے بہت ہی عادل ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا بہت عادل ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 3 دیوان ہیں، ان میں سے ایک دیوان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ دیکھے گا نہیں، معمولی بات ہے، نیکیاں کیا ہے تو معاف کر دے گا. لیکن دو دیوان ایسے ہیں جن کے بارے میں سخت اس کا حساب ہوگا، وہی جو اعمال کیے ہیں لوگوں کے حقوق کے بارے میں اور دوسرے. تو ہونا یہ چاہیے بھائیوں کہ ہم کوشش کریں کہ ہم توبہ استغفار کر کے اللہ کے حق میں اگر کمی ہوئی کچھ تو رحمت، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ بندوں کا حق اس وقت ہم معاف نہیں کریں گے جب تک بندے نہ معاف کر دیں یا پھر ہم اس کو راضی نہ کر دیں. ایک چیز ہے انسان کی روایتوں کے ذریعے سے ہمارے ائمہ نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر انسان پہلے کتنا بھی گناہ کیا ہو لیکن بعد میں اس کی نیکیاں بہت کچھ ہو گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان الحسنات یذهبن السیئات، مظلوم کو بھی راضی کر کے اور ظالم کو بھی اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت میں داخل کر دے گا. قاتل اور مقتول دونوں کو جنت میں داخل کر دے. یہ اللہ کی رحمت ہے.
لیکن شرط یہ ہے کہ انسان جس نے غلط کام کیا ہے ولو آخر زمانے ہی تک زندگی سے کچھ پہلے تک خالص توبہ کر لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے گا۔ اور اسی طرح ہمارے شیخ نے بیان کیا ہے کہ چاہیے کہ حج اور عمرہ کے لیے پاک مال جمع کرے، اس کا ذکر ہم نے کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا۔ اس کے بعد پھر یہ ہونا چاہیے کہ اخلاص ہونا چاہیے حج کے لیے۔ یہ بھی ہمارے ہاں ہم لوگ بہت غلطی کرتے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے اخلاص پہ نکتہ چینی کرنے کے لیے ہمارے اعمال دلیل ہو جاتے ہیں کہ اخلاص میں کھوٹ ہے، یعنی صرف اللہ کے لیے اگر ہے تو اس میں کسی کے دکھانے کے لیے کچھ لوگ ایسا بھی حج کرتے ہیں، اللہ نے بہت مال دیا ہے اس معنی میں حج کرتے ہیں کہ اگر نہیں حج کریں لوگ کہیں گے دیکھو اللہ نے اتنا مال اموال دیا حج نہیں کیا، اگر ایسا حج کیا تو اللہ تعالیٰ کے وہاں مقبول نہیں۔ کچھ لوگ اتنے مخلص ہوتے ہیں کہ ایک ایک پیسہ جمع کر کے بچوں کے حقوق میں سے رکھ کر کے تھوڑا تھوڑا جمع کر کے جب اتنا ہو جاتا ہے تو حج کر دیں، یہ اخلاص کی دلیل ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم جتنے اعمال کریں، صلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور کچھ ہے، تو صرف اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ اب جو لوگ پہنچتے ہی ابھی حرم میں داخل ہو رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ان کی ریا و نمود کی دلیل ہے، کھڑے ہو کر کے سیلفی لے رہے ہیں اور ابھی کعبہ شریف پہنچے نہیں، وہاں باہر کبوتروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ یہ دیکھا گیا گروپ لے کے آ رہا ہے عمرہ کرانے کے لیے، لیکن وہ کھیل کر رہے ہیں۔ تو اس میں اخلاص پہ یہ اعمال دلیل ہیں کہ اخلاص اللہ کے لیے نہیں ہے، اور حرام کام فوٹو لینا بغیر ضرورت کے اس طرح اس کو باقی رکھنا اور محفوظ کرنا، بچوں کے بھیجنا دوسروں کو دیکھنے کے لیے، یہ پورے طور پر غلط ہے۔ اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ سب لغو باتیں اللہ کے گھر میں نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم وہم فیہا لا یبخسون۔ جو شخص دنیا اور دنیا کی زینت ہی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کوشش کے مطابق پورا کریں گے، جیسا کہ سورہ اسراء میں کہا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید۔ جو شخص دنیا چاہتا ہے کوشش کرے گا تو ہم چاہیں گے تو اس کو دیں گے دنیا ہی۔ ومن کان یرید الآخرۃ ومن کان یرید العاجلۃ عجلنا فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ومن کان یرید الآخرۃ وسعی لہا سعیہا۔ جو آخرت کی کو اپنے نظر میں رکھتا ہے، چاہتا ہے ہماری آخرت صحیح ہو جائے، اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، بغیر کوشش کے نہیں ہوگا۔ ہاتھ بٹور کر کے کہہ دے کہ ہم نہیں نہ نماز پڑھیں گے، نہ روزہ رکھیں گے اور کوئی کام نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر کے ہمارے دل میں ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے چاہو نہیں، وسعی لہا سعیہا، اس کے لیے کوشش بھی کرے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک کان سعیہم مشکورا، ان کی کوششوں کی قدردانی ہم کریں گے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے کو صحیح کرنے کے بعد اپنے کوئی بھی کام کریں تو اللہ کے لیے جو ہوتے ہیں کام صرف اللہ کے لیے کرنے کی نیت سے اس کو کریں۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، جو صرف دنیا ہی کے لیے کر رہے ہیں تو ان کو جہنم، قیامت میں جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وَلَا حَبِطَ عَنْهُمْ وَلَا حَبِطَ مَا صَنَعُوا، دکھانے کے لیے کیا ہے تو وہ مقبول نہیں ہے عند اللہ، کیونکہ قیامت کے دن کہہ دیا جائے گا کہ تم نے جن کے لیے کیا تھا انہوں نے دیکھ لیا، اب آخرت میں تمہارا کوئی اجر نہیں ہے۔ تو بہرحال کوششیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری روایت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں کسی کی شراکت سے بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی شراکت نہیں چاہیے۔ اگر میرے لیے کوئی کام کیا ہے، من عمل عملا اشرک معی فیہ غیری ترکتہ وشرکہ، جس کسی نے، نکرہ یہ عام ہے، عملاً یہ بھی نکرہ ہے، جس کسی نے کوئی بھی کام کیا، یہ لفظی ترجمہ ہو جائے گا، جس کسی نے کوئی بھی کام کیا میرے ساتھ کسی اور کو اس میں شریک کر لیا تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اس کو قبول نہیں کرتا، اور جس کو شریک کیا ہے اس کے ساتھ اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اسی کو حدیث میں پیارے رسول نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، لوگوں کے دکھانے کے لیے اگر کر رہا ہے، صلاۃ پڑھ رہا ہے
تو دوسرے شرک کیا۔ من تصدق یرائی، لوگوں کو دکھانے کی کہیں ہاں بہت سخی ہے، تو اس وجہ سے ہم یہ نفس یقیناً ان النفس لامارۃ بالسوء، شیطان کا دخل بہت کچھ ہوتا ہے، تو اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق مجبور کرنا چاہیے۔ ذرا سا دھوکہ کھائے تو توبہ استغفار کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اس کے بعد حج اور عمرے کے بارے میں سیکھنا ضروری ہوتا ہے، جیسا کہ پہلے ہم نے کہا۔ اور پھر جب آدمی سفر کے لیے تیار ہو تو اچھے ساتھیوں کا انتخاب کریں۔ اچھے ساتھی وہی ہیں جو نیک اور حج کے احکام کو جانتے ہوں اور حج کی اہمیت کو جانتے ہوں، نہ کہ راستے بھر احرام پہن لیا، جہاز ہی میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہوئے گزار لیتے ہیں۔ افضل الحج الحج والحج، سب سے افضل حج یہ ہے کہ جس میں زیادہ سے زیادہ تلبیہ، کچھ لوگ اس کو بیچارے جو اردو سے جانتے ہیں تلبیہ کہتے ہیں۔ بہت پہلے ایک بڑی جماعت کے آدمی کسی بڑے آدمی کی طرف سے بھیجے گئے تھے، شاید اردو ہی جانتے تھے، حرم میں درس دیتے تھے، تو میں نے سنا، کہا آپ تلبیہ اور تحمید اور تکبیر کرتے جے، تلبیہ بار بار کہتے تھے۔ تلبیہ لفظ ہے، لبا یلبی تلبیتن، تو زیادہ سے زیادہ جس میں لبیک کہا جائے اور پھر اللہ کے لیے قربانی دی جائے تو سب سے افضل حج ہے۔ جس قدر آدمی زیادہ سے زیادہ تلبیہ کرے گا انشاءاللہ اس کا حج زیادہ افضل ہوگا، جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے۔ اور پھر آپ ہر سفر کے ہر مرحلے میں اللہ کا ذکر، استغفار، وقت پر صلات، یہ سب چیزیں بہرحال ٹھیک ہے، آدمی کبھی باتیں بھی کر سکتا ہے لیکن غلط بات نہ ہونے پائے۔ ہماری عادت وہاں بھی پڑی رہتی ہے، اور غیبت اور ایک دوسرے کی بات کو نقل کر کے مذاق کرنا اس کے پس غیبت میں، یہ چیز شریعت میں جائز نہیں، عادت پڑی رہتی ہے، اس کو بھی بہت سے لوگ نہیں چھوڑتے ہیں۔ یہ چیز ہم نے خود سنی، عورتیں بیٹھتی ہیں، میں نے ذکر کیا ایک ہماری بیوی کی خالہ تھی یہاں، میں وہیں رہتا تھا، تو وہ بلا لیتی تھی حاجیوں کو، بیٹھی ہیں اور الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہیں، تو کہہ رہے ہیں حاجین چھوڑ دیجیے یہ سب چیزیں، تو اچھا بہنی، اچھا بہنی یعنی بہن ہے نا، کوئی عام دیہاتی مدوان، پھر وہی شروع کر دیتی ہیں۔ تو یہ چیز رہتی ہے، یقیناً عورتوں کو بھی ہم لوگ سکھائیں، کہیں کہ دیکھو یہ وقت بہت قیمتی ہے، یا تو سوئیں، فتنہ سویا رہے وہ جاگے ہوئے فتنے سے اچھا ہے، اس کو سلا دیجئے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ جاگیں تو دو چار بیٹھ کر کے الٹی سیدھی باتیں کریں، آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ تجسس کریں، یہ تجسس واجب ہے، حالانکہ تجسس عام طور پر دوسرے بھائی کے لیے منع ہے، لیکن ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا کچھ کر رہے ہیں ہمارے بچے، یہ ممنوع نہیں ہے بلکہ واجب ہے، مراقبہ جس کو کہتے ہیں، نگرانی جس کو کہتے ہیں۔ ہاں اسی طرح اگر کوئی غلط بات دیکھیں کسی کو کرتے ہوئے تو پھر آپ ان کو منع کریں کہ بھائی یہ چیز نہ کرو، ادب سے، جیسے میں نے کہا کہ بہت ہی نرمی سے سمجھا دیجئے، اور اسلام میں سختی نہیں ہے، انبیاء کو نرمی ہی کا حکم دیا گیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کے اعمال کو قبول کرے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے چاروں طرف حرم پاک کے چاروں طرف ایک حدود حرم ہے اور ایک میقات للعمرہ والحج، میقات یعنی وہ جگہ جہاں سے احرام باندھنا ہے، وہ میقات عام طور پہ اگر حدود حرم ہے تو اس سے پہلے ہی ہے، لیکن بڑے میقات جو ہیں وہ آپ جب جائیں گے، یا ہندوستان پاکستان کے لوگ یا ادھر سے انڈونیشیا، پرانے زمانے میں جہاز سے جب آتے تھے تو ان کا میقات پڑتا تھا یلملم، وہ اب جگہ وہاں بہت لمبی چوڑی مسجد بن گئی ہے، اس کا نام سعدیہ شہر بس گیا یا بستی بس گئی ہے، وہاں سے احرام باندھتے ہیں لوگ۔ اور اگر ادھر سے آ رہے ہیں نجد کی طرف سے تو قرن المنازل کو پیارے رسول نے فرمایا، ذکر کیا، مدینے سے کوئی نکل رہا ہے تو ذوالحلیفہ، جس کو عام لوگوں کی زبان میں آبار علی یا آبیار علی کہتے ہیں، آگے چل کر کے سمندر سے مصر وغیرہ اور سوڈان سے آنے والوں کے لیے جحفہ ہے، جو مدینہ اور مکے کے درمیان ہے۔ پرانا راستہ جب تھا ادھر مدینے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، یہ راستہ جو
جس کو طریق الہجرہ کہتے ہیں، پیارے رسول جس راستے سے ہجرت کیے تھے اس کا تتبع کر کے سیرت کی کتابوں میں وہ راستہ بنایا گیا۔ آپ اب جب جائیں گے مدینہ منورہ، آپ کی گاڑیاں خوبصورت الحمدللہ، اور ٹھنڈی سے ٹھنڈی، اور اس میں کھانے پینے کا انتظام، اس میں باتھ روم کا بھی انتظام ہے۔ پیارے رسول اس راستے پہ 8 دن حضرت ابوبکر کے ساتھ ہجرت کر کے گئے تھے، اور پھر حج کر کے حج کے لیے اسی راستے سے آئے تھے۔ اس کو طریق الہجرہ کہا جاتا ہے۔ اس راستے میں بنا ہوا ہے جحفہ کا محاذات۔ محاذات کا معنی یہ کہ آپ 2 میقات کے درمیان، اگر آپ یلملم سے آ رہے ہیں تو کوئی یہ نہ کہے کہ جدہ ہمارا میقات ہے، جدہ ہرگز میقات نہیں ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کو تیار کیا ائمہ کے اس میں، اور ائمہ کی کلام کی روشنی میں، اور ہوائی جہاز لے کر کے شیخ سبیل اور 3-4 اور بڑے علماء باقاعدہ لائن لے کر کے، جو ہوائی جہاز کا لائن ہوتا ہے، یلملم سے اڑے اور جحفہ پہنچے تو سمندر میں 10 کلومیٹر یا 7 کلومیٹر اندر وہ برابری آتی ہے۔ اگر اس سے پہلے کوئی احرام باندھ رہا ہے تو اس کا احرام صحیح ہے، جدہ پہنچ کر کے احرام باندھ رہا ہے تو گویا میقات کے اندر باندھ رہا ہے، وہ احرام صحیح نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے۔ اب آپ اس راستے پہ جب جائیں گے تو آپ کو دیکھیں گے محاذات جحفہ۔ اگر کوئی آ رہا ہے مدینے سے، احرام نہیں باندھا، یا اس اطراف کے وادی سے کوئی آ رہا ہے اور وہاں اس کی نیت ہوئی کہ ہم اب حج کریں، عمرہ کر لیں یا حج کریں، تو پھر محاذات جحفہ باقاعدہ بنا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہوا بورڈ، اس سے پہلے آپ احرام باندھ سکتے ہیں۔ تو یہ سب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات کا ذکر کیا، اور آپ نے فرمایا ہن لہن ولمن اتی علیہن ممن اراد الحج عمرہ، جو حج اور عمرہ کے ارادے سے آ رہا ہے تو جو شخص ان پر آ جائے یا ادھر سے آنے والے اس اطراف سے یہاں سے احرام باندھے، یا کوئی شخص کسی کام سے گیا مدینے سے نکل کر کے گھوم پھر کر کے اپنی تجارت یا اور کسی کام کے لیے یلملم چلا گیا، نیت وہاں سے بنی عمرہ کرنے کی تو وہاں سے باندھے۔ یا پھر اس کو ایک معنی یہ بھی سمجھیے کہ اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں مکے سے تو ہن لہن ولمن اتی علیہن کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ کے لیے افضل ہے، جیسا کہ صحابہ کیا کرتے تھے، آپ مکے سے میقات جائیں، ولمن اتی علیہن، مکے سے بھی آیا آدمی اس پر احرام باندھے۔ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر مکے میں یہاں مقیم تھے، جاتے تھے ذوالحلیفہ، اس زمانے میں اونٹ سے 8 دن آمدن جامدن، 8 دن خالی آنا، 8 دن جانا۔ پیارے رسول کے حج کے موقع پر آئے گا، لیکن یہ تمہید کے طور پر پیارے رسول لخمس بقین من ذی القعدہ، ذی قعدہ کی 5 دن باقی رہنے، 25 ذی قعدہ کو آپ نکلے احرام باندھ کر کے حج کے لیے ذوالحلیفہ سے۔ صبیحۃ رابعۃ ذی الحجہ، 4 ذی الحجہ کی صبح کو آپ ذو طویٰ میں پہنچے، رات میں آپ نے وہاں قیام کیا، صبح اٹھ کر کے غسل فرمائے، وہ کنواں بھی دیکھنے جاتے ہوں گے آپ لوگ، پھر اس کے بعد آپ ادھر سے ہو کر کے جو راستہ اس کا ہے کیا نام ہے مقبرۃ المعلا کا، ادھر سے ہو کر کے آپ داخل ہوئے باب السلام سے، یہ تھا، نکلتے ہوئے آپ ادھر سے نکلے تھے۔ بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 دن جانا حضرت عمر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر کا، اور وہاں سے صرف احرام باندھ کر کے آئے عمرہ کرنے کے لیے، وَلَمْ يَدْخُلَا الْمَدِينَةَ، مدینے میں داخل بھی نہیں ہوئے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو بڑے میقات پہ افضل یہی ہے۔ حضرت عائشہ خود ایک عورت ذات اور پیارے رسول کی بہت ہی پیاری بیویوں میں، کیونکہ ان کا علم، ان کا عقل، ان کا بہت بڑی عقل کے مالک تھیں، بہت کچھ احادیث، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ حج کے دنوں میں تو آتے ہوئے یہاں ایک خاص عذر میں ہو گئی تھی، حیض میں، تو آپ نے ان کا خاص حکم بتایا، لیکن بعد میں جب حج کرنا چاہتی، عمرہ کرنا چاہتی تھی تو جحفہ جا کر کے، جحفہ آدھے راستے سے زیادہ ہی میں پڑتا ہے، 4 دن کم سے کم جانا لگے گا، 4 دن آنا لگے گا،
کس لیے یہ تکلیف برداشت کرتی؟ ان کے ساتھ کوئی خادم بھی رہے ہوں گے ضرور، ان کے ساتھ محارم رہے ہوں گے، تو سب کو کیوں تکلیف دی انہوں نے؟ اس کا معنی اسی وجہ سے بعض علماء نے کہا ہے کہ جو لوگ تنعیم سے حج کرتے ہیں وہ حائضہ لوگوں کا حج ہے، حائض لوگوں کا۔ تو لیکن یہ ہے کہ بہرحال علماء پرانے زمانے سے فتویٰ دیتے ہیں اگر کوئی بڑے میقات نہیں جا پا رہا ہے تو تنعیم سے عمرہ کر سکتا ہے انشاءاللہ، بال بڑے ہو جائیں اپنے لیے اپنے دوسروں کے لیے۔ تو اس کے بعد میقات پہ جب پہنچے تو اس سے پہلے ہی آپ پہلے سے تیار ہو لیں، زیر ناف وغیرہ صاف کر لیں، اگر ضرورت ہے ناخن بڑے ہیں ان کو چھوٹا کر لیں، اور اس کے بعد اگر یہاں تک کہ اگر حائضہ عورت احرام باندھنا چاہتی ہے تو خاص غسل کر کے اس حالت میں بھی احرام باندھ لے، لبیک اور ذکر اذکار کرتی رہے گی۔ اگر قرآن بر زبان اس کو یاد ہے تو قرآن بھی پڑھے گی، قرآن پکڑ نہیں سکتی ہے۔ تو اس طرح کر کے حضرت عائشہ کو پیارے رسول نے کہا جب آئیں، اور حضرت اسماء بنت عمیس حضرت ابو بکر کی بیوی حاملہ تھیں، آخری مرحلے میں تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ کتنی کوشش سے پیارے رسول کے ساتھ حج کرنے کی تمنا رکھتے تھے کہ ہر حالت میں پہنچنا ہے پیارے رسول کے ساتھ۔ ابھی ذوالحلیفہ پہنچی ہیں کہ بھانڈا پھٹ گیا ہوں اور بچہ پیدا ہو گیا، اسماء بنت ابی بکر، سبحان اللہ۔ وہیں حالانکہ ایسے میں عورت سوچتی ہم کیسے جائیں کیا ہو، لیکن یہ محبت پیارے رسول کے ساتھ حج کرنے کا، جیسا کہ روایت میں آئے گا حضرت جابر کے کہ جہاں تک دیکھو پیارے رسول نے اپنے حج سے ایک سال پہلے 9 ذی الحجہ 9ویں سال ہجرت کے 9ویں سال بعد آپ نے حضرت ابو بکر کو بھیجا۔ 8ویں سال مکہ فتح ہوا، جوق در جوق لوگ وَيَدْخُلُونَ اِذَا جَاءَ نَصْرُ الْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، پورا جزیرہ عرب الحمدللہ اسلام لے آیا۔ لیکن ابھی کچھ ایسی چیزیں تھیں جو لوگ معاہدے میں تھے تو کفار بھی آ کر کے حج کرتے تھے، اس درمیان جو حج ہوتا تھا تو پیارے رسول نے 9 ذی الحجہ کو حضرت ابو بکر کو امیر حج بنا کر کے بھیجا، اور پھر حضرت علی کو سورہ براءہ دیکھ کر کے بھیجا کہ یہ آخری ہمارا عہد ہے، اور اس سال اگر کوئی حج کر رہا ہے اس کے بعد کسی کافر کو یا کسی ننگے آدمی کو، ننگے بھی حج کرتے تھے لوگ، خاص طور پہ جو باہر کے لوگ آتے تھے عجیب چیز بنا لیتے ہیں جن کو طاقت ملتی ہے۔ قریش کے لوگ کہتے تھے کہ باہر کے لوگوں کے لیے اپنا کپڑا جس میں گناہ کرتے ہیں اس میں پہن کر کے عمرہ نہیں کرنا یا طواف نہیں کرنا ہے، تو عورتیں تک ننگی ہو جاتی تھیں اور اپنا ہاتھ مخصوص جگہ رکھ کے کہتی ہیں، جیسا کہ صحیح روایت مسلم وغیرہ میں الیوم یبدو بعضہ او کلہ والذی بدا منہ لا احلہ، آج سب کھل جائے لیکن جو کھل جاتا ہے اس کو بھی ہم کسی کے لیے حلال نہیں کریں گے۔ تو اس طرح طواف کرتے تھی، یا یہ کہ مکہ کے لوگ کفار قریش جس کو اپنا کپڑا دے دیں وہ کپڑا پہن کر کے کر سکتا ہے، لیکن اس کپڑے کو پھر مکے والے استعمال نہیں کرتے تھے، وہیں چھوڑ جاتے تھے۔ وہ ایک شعر ہمارے استاد شنقیطی پڑھتے تھے کہ میری حالت ایسے ہے لقن بین اید الطائفین تراہو، لقا کہتے تھے، کپڑا ڈال دیا لوگوں کے پیروں کے نیچے روند کر کے اس کے دھجیاں اڑ جاتی تھیں، تو میں ایسے ہوں جیسے وہ لقا ہے، تو گویا وہ کپڑا بھی اٹھاتے نہیں تھے، اس طرح کر کے گزر رہا تھا۔ پیارے رسول نے حضرت علی کو بھیجا سورہ براءہ دے کر کے کہ نہیں، اس کے بعد اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہونا ہے کسی کافر کو، اور نہ جو یعنی ننگا کوئی حج عمرہ کر سکتا ہے یا طواف کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جب تمام طرح سے اللہ کا گھر پاک ہو گیا، اور بتوں کو تو پیارے رسول نے 8ویں فتح کے ایام ہی میں کعبہ شریف کو پاک کر کے دھو دیا تھا اپنے دست مبارک سے زمزم کے پانی سے، اور پھر آپ حج پہ آئے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے اعلان کر دیا ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاج العام، اس سال پیارے رسول حج کرنے والے ہیں۔ لوگوں میں خبر پہنچی فقدم المدینۃ بشر کثیر، یعنی لا یحصیہم دیوان حافظ۔ ایک روایت میں سیرت میں ہے
کہ اتنے کافی آدمی آئے مدینہ پیارے رسول کے ساتھ حج کرنے کے لیے کہ ان کو گن نہیں سکتا ہے کوئی. اور حضرت ابو زرع وغیرہ کا اندازہ ہے حج جمع رسول کتنے صحابہ تھے. انہوں نے کہا صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ تو کہا کون گر سکتا ہے، کون گن سکتا ہے. پیارے رسول کے ساتھ 1,00,000 سے زیادہ حاجی لوگوں نے حج کیا، اور پھر کچھ لوگ عرفات میں آ کے آپ سے ملے، وہ سب صحابی ہیں، کون گن سکتا ہے 1,00,000 سے زیادہ. تو کہنے کا مطلب ہے اللہم صلی علی محمد. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو سب اسی حالت میں حاملہ عورتیں بھی، حضرت اسماء بنت امیس بھی انہوں نے سوچا کہ پیارے رسول کے ساتھ حج کریں. راستے میں عورتیں ملی، ایک چھوٹا بچہ اٹھا کر کے کسی عورت نے کہا یا رسول اللہ الہذا حج، ان کا بھی حج ہوگا؟ کہا ہاں، یعنی احرام کی پابندیاں تم کراؤ گی، ان کا حج ہے، وَلَكِ الْأَجْرُ، اجر تمہیں ملے گا. یہ سب مسائل بڑے دلچسپ ہیں پیارے رسول کا. اگر ہم لوگ پڑھیں یقیناً ایسا معلوم ہوتا ہے قافلہ چل رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ بھی اس میں ہوتے تھے، کتنی بڑی خوش قسمتی تھی. تو حضرت اسماء بنت امیس نے بچہ جنا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ بچہ پیدا ہوا. کہا غسل کر لو، احرام باندھ لو، سب کچھ کرو. یہاں اور دور تک اگر ہم آئیں گے مسائل آئیں گے. اب وہ کم سے کم اکثر عورتوں کی عادت ہوتی ہے 40 دن تک وہ خون میں رہتی ہیں. 40 دن تک انہوں نے طواف نہیں کیا ہوگا، لیکن گئیں مینا عرفات ہو کر کے آئیں، اس کے بعد آ کر کے پاک ہو کر کے طواف اور عمرہ کریں گی. اگر آدمی کسی مجبوری سے طواف نہیں کر پا رہا ہے یا صحیح نہیں کر پا رہا ہے تو کسی وقت بھی اس کا وقت ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال تو کہتے ہیں کہ جو شخص عمرہ کرنا چاہتا ہے تو افضل ہے کہ اگر بال بڑے ہوں تو اس کو کاٹ لے، زیر ناف وغیرہ صاف کر لیں. اور یہ فطرت کی جو چیزیں ہیں جن کے بارے میں پیارے رسول زیادہ تاکید فرماتے تھے، ان کے بارے میں خیال کر کے ان کو صاف کر لے. پیارے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے جس میں پاکی ہی پاکی ہے. اس میں ختان ہے، ختنہ ہے، ختنہ کرنا ہے، استحداد زیر ناف کا بال اتارنے کے لیے لوہا استعمال کرنا، یعنی اس سے اشارہ ہے اکھاڑا نہ جائے اس کو. وقص الشارب، اور مونچھوں کو کاٹنا ہے، داڑھی کو بڑھانا ہے. اور تقلیم الاظفار، ناخون کو کاٹنا ہے. ونتف الآباط، بغل کے بال اکھاڑنے ہیں. دیکھیں بڑا فرق ہے. آپ کسی حکیم سے جا کے پوچھئے کہ اگر کوئی شخص اپنے زیر ناف بال اکھاڑتا ہے، حکیم کہتے ہیں اس کی جمع کی طاقت کمزور ہو جائے گی، اور جو بناتا ہے تیز ہوتا ہے. یہ باقاعدہ حکمت کی کتاب ہم پڑھے ہیں، اردو میں بہت کافی کتابیں الحمدللہ. اور علاج بھی کرتا رہا اپنے بچوں کے، اسی کے ذریعے سے انگریزی دواؤں سے دور رکھتا تھا. تو کہنے کا مطلب ہے استحداد استعمال کیا پیارے رسول نے اس کے لیے، لیکن بغل کے بال کو استورات سے زائل کرنا یا اتارنا اس سے افضل ہے کہ آپ اکھاڑ لیں. حکیموں نے اس کا فائدہ بتایا ہے کہ بغل کا بال اگر کوئی آدمی ہر وقت اکھاڑتا رہتا ہے تو اس کو بواسیر نہیں ہوگی. اور اگر کسی کو بواسیر ہے تو بغل کا بال اکھاڑے اور وزن لے کر کے لاٹھی کی طرح دونوں طرف وزن ہو لے کر کے چلے کندھے پر، تو بواسیر اس کی ختم ہو جائے گی. یہ ہم لوگ کو پڑھایا گیا ہے، ہم نے طب تھوڑا سا پڑھا ہے، طب حکمت جس کو کہتے ہیں. تو پیارے رسول نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسی چیزوں کا حکم دیا ہے جو عین فطرت ہیں، انسان کے لیے مفید ہیں. حضرت امام شافعی کے پاس ابن عبد الحکم گئے اور کہتے ہیں کہ میں داخل ہوا، امام شافعی کے ان کے شاگرد تھے، گیا میں تو حضرت امام شافعی کا حجام جو ہے وہ بغل کا بال حلق کر رہا تھا، بغل کا بال استورے سے صاف کر رہا تھا موسیٰ سے. تو کہتے ہیں الیس من السنت النتف، امام شافعی رحمۃ اللہ علیکم، کیا سنت اکھاڑنا ہے یا موڑنا ہے؟ اکھاڑنا سنت ہم جانتے ہیں. کہتے ہیں ہم کہتے ہیں، امام شافعی کہتے ہیں میں جانتا ہوں سنت ہے اکھاڑنا، ولیکن لا اقوی علیہ، مجھے تکلیف ہوتی ہے نہیں اکھاڑ پاتا ہوں. تو بھی ایک مجبوری امام شافعی کا
صحیح روایت سے ان کے سیرت میں ابن ابی حاتم نے نقل کیا، مناقب الشافعی میں، اور اسی طرح ابن البیہقی نے ذکر کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ سب صاف کر کے اس کے بعد پھر آپ احرام کی نیت کریں۔ کیا سوالات؟